اور اپنے خیال میں اسے یقینی خطرے سے نجات دلاتا تھا۔ اس طرح رات ہونے سے پہلے سارا مجمع پراکندہ ہو گیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آخر کار عبید اللہ ابن زیاد اہل کوفہ کے ان 50 سرکردہ لوگوں کے ساتھ جو کہ جان کے خوف سے دارالامارہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، کامیاب ہو گیا اور چند گھنٹوں میں ان 4000 لوگوں کو واپس گھروں کو لوٹا دیا جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی قیادت میں یزید ابن معاویہ کی حکومت کے خلاف شورش کی تھی۔ اس جمع افیر میں سے صرف 300 آدمی باقی بچے۔ احنف بن قیس نے اہل کوفہ کے بارے میں کہا ہے، کوفہ والوں تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جسے روز نیا شوہر چاہیے۔ لوگوں کی گرفتاری۔ جب کثیر بن شہاب لوگوں کو فریب دے چکا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اسے حکم دیا، جہاں بھی تمہیں کوئی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا طرفدار نظر آئے اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ اس نے بھی اس ذمہ داری کو اچھی طرح پورا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کوفہ میں رہنے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن چاہنے والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے ان سب کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ قید کیے جانے والوں میں جناب سلمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، ابن صفان، یحییٰ بن عوف، صاصہ بن سوحان عبدی بھی شامل تھے۔ یہ بزرگوار یزید ابن معاویہ کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھی قید ہی میں تھے۔ بعد میں لوگوں کی تحریک سے آزاد ہوئے اور خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ رات ہو گئی تو اس جمع افیر میں سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ صرف 30 وفادار بچے تھے، باقی فریب کھا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے نماز مغرب ادا کی اور محلہ کندہ جہاں آپ قیام پذیر تھے کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی محلہ کندہ تک نہیں پہنچے تھے کہ 20 آدمی اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور فقط 10 آدمی آپ کے ساتھ باقی بچے، اور جب اس محلے تک پہنچے تو آپ کے ساتھ کوئی فرد و فرید نہیں تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ کی گلی کوچوں میں پھر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کے در پہ دستک دیں۔ اس رات کی تاریکی میں ایک آدمی کی آواز نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، مولا شب میں کہاں کا قصد ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ سید بن احنف تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا، میں امن و اطمینان کی جگہ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اپنی بیعت کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اور مبارزہ کروں۔ سید بن احنف کو حالات بدل جانے کی خبر تھی، لہٰذا انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شہر کے اطراف میں جاسوس مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں اور معاملہ ہی ختم کر دیا جائے۔ آئیے میرے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر چلے، یہ امن کی جگہ ہے، وہ یقیناً آپ کو پناہ دیں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابن کثیر کے گھر پہنچ کر محمد بن کثیر نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو اپنے گھر دیکھا تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے پاؤں چومے